چرواہا جنگل میں بکری چرا رہا ہے اور حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں سے گزر رہے ہیں. عمر فاروق کے ساتھیوں نے کہا بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانا بنا لیا جائے. تو کہا چلو یہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, اس سے ایک بکری خرید لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا بینی شاتن, ایک بکری بیچو گے مجھے, ایک بکری مجھے بیچ دو. چرواہے نے کہا بکری میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہے. ہم تو غلام ہیں, ہم تو اس کا حکم مانتے ہوئے بکری چرانے آئے ہیں جنگل میں. اس کو معلوم نہیں کہ میرے سامنے جو ہستی کھڑی ہے یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ہستی ہے, یہ عمر ہے, اس کو معلوم نہیں ہے چرواہے. حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا, کہا ارے مالک کی ہے تو کیا ہوا, مالک سے کہہ دینا جنگل میں بھیڑیا آیا ایک بکری کھا گیا, اور کیا کیا کر لے گا وہ تیرا, کچھ نہیں کرے گا. اور ہم کھال اتار کے تجھے دے دیں گے, اس میں خون لگا لینا, کہہ دینا دیکھ لو یہ کھال چھوڑ گیا. اس چرواہے نے کہا خاموش, مجھے بتا رہے اپنے مالک سے کہہ دینا, میں تجھے تو جانتا نہیں ہوں کہ تو کون ہے, لیکن اتنا سن میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. حضرت عمر کان لگا کر اس کی بات کو سن رہے ہیں. میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں, تم نے مجھے جو مشورہ دیا میرا مالک بہت نیک ہے, اگر ایک بکری میں تمہیں بیچ بھی دوں اور اس کی قیمت لے بھی لوں تو میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا. میں کہہ دوں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا تو میرا مالک میرا یقین بھی کر لے گا, لیکن دنیا میں تو میں اپنے مالک سے جھوٹ بول جاؤں گا, لیکن قیامت کے دن میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے. جا یہاں سے. غور کیجئے اس تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں. لال بتھانی کے لوگوں ایمانداری کے ساتھ بتانا, اس چرواہے کے تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں. ہم اپنے گریبان میں بٹن کھول کر ذرا چھانکیں تو ہم کتنے % مسلمان نظر آ رہے ہیں. اس واقعے کی روشنی میں ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں. ذرا غور کر کے دیکھیں, ہم اپنے ضمیر سے ذرا پوچھیں, اپنے ضمیر سے ذرا سوال کریں, اپنے دل سے ذرا پوچھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم مولوی بھی گناہ گار ہیں, ہم لوگ بھی گناہ گار ہیں, مولوی بھی انسان ہوتا ہے, فرشتہ نہیں ہوتا ہے. غلطی آپ کی نظریے کی ہے, آپ نے مولویوں کو فرشتوں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے, آپ نے مولوی کو فرشتے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. نہیں, مولوی فرشتہ نہیں ہوتا ہے, وہ بھی غلطی کر سکتا ہے, وہ بھی خطا کر سکتا ہے, اس سے بھی غلطی اور خطا ہوتی ہے, انسان ہے ہم. جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارنے کے لیے مسواک اٹھائی لیکن مجھے ڈر لگ گیا, میں یہاں کانپ گیا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو, اس خادمہ کو جو مارنے جا رہے ہو, کہیں ایسا تو نہیں اس کی غلطی سے زیادہ تمہاری سزا ہو جائے دی ہوئی. اگر اس کی غلطی کم پڑ گئی اور آپ کی یہ چھڑی, آپ کی یہ مسواک سے اس کو تکلیف اس سے زیادہ لگ گئی تو ہو گئی, تو قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے, قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے. حضرت عمر فاروق اپنے غلام کا کان مروڑ دیتے ہیں, اور بات کتنی, آواز دی غلام کو, غلام نے آواز دی, غلام نے امیر المومنین, امیر المومنین, امیر المومنین. حضرت عمر اس وقت پیشاب کر رہے تھے, ان کو غصہ آیا, کمینہ امیر المومنین, امیر چلاتا چلا جا رہا ہے. وہ جلدی سے نکلے اور ادھر آئے اور اپنے غلام, ادھر کیا آواز دے رہا, پکڑا کان مروڑ دیا کس کے, یس ہٹ چل ادھر بیٹھ. اس غلام نے صرف اتنا کہا, امیر المومنین میں آپ کا خادم ہوں, آپ کا غلام ہوں, آپ نے میرا کان جو مروڑا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جائز صحیح وجہ سے, صحیح ریزن کی وجہ سے آپ نے میرا کان مروڑا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایک بار غور کر لینا کہ آپ نے میرا کان صحیح مروڑا یا غلط, اور کچھ نہیں. اتنا کہا. حضرت عمر نے کہا جب تجھے معلوم تھا کہ میں استنجا کر رہا ہوں, پیشاب کر رہا ہوں, تو تو امیر المومنین, امیر المومنین کیوں چلا رہا تھا. اس نے کہا امیر المومنین اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ فلاں جگہ بیٹھ کر استنجا کر رہے ہیں, پیشاب کر رہے ہیں, تو میں آپ کو نہیں بولتا. میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ دیکھ لوں کہ کوئی آدمی پیشاب کر رہا اور اس کے باوجود بھی چلاتا رہوں. مجھے معلوم ہے کہ بغیر استنجا کیے ہوئے کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے, تو میں کیوں چلاتا.
मुझे नहीं मालूम था। हजरत उमर ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, इधर आओ। जितनी जोर से मैंने तुम्हारा कान मरोड़ा है, तुम भी मेरे कान को उतनी तेज, उतनी सख्ती के साथ तुम भी मरोड़ लो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमने आपको माफ कर दिया। हजरत उमर कहते नहीं, अब तो मैं इस कान को मरोड़ कर अपना बदला लेना होगा। उसने कहा मैंने माफ कर दिया। कहा नहीं, तुम मुझे इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा आका हूं, तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए मेरे डर से तुम माफ कर रहे हो। उसने कहा मैं अल्लाह के लिए आपको माफ कर रहा हूं। कहा नहीं नहीं, मैं इंतकाम दूंगा, तुम अपना बदला ले लो। जब हजरत उमर ने जिद की तो उसने कान मरोड़ दिया। हजरत उमर को मालूम था कि मैंने इसका कान कितनी तेज मरोड़ा। कहा और तेज, और तेज। नहीं, अभी भी तुम रियायत कर रहे हो, और तेज। जब हजरत उमर को लगा कि हाँ इतना तेज मैंने इसका कान ऐंठा होगा, तो हजरत उमर फारूक कान को ऐंठवाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। एक मामूली गुलाम तेरा कान मरोड़ रहा है और तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहा है, अपने आप को हाकिम समझ रहा है, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन तसव्वुर कर रहा है। इस तरीके से जुमले कह कह कर अपने तकब्बुर को खत्म करते थे कि तकब्बुर हमारे अंदर ना आ जाए। एक मामूली गुलाम तुम्हारा कान पकड़ के ऐंठ रहा है और तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो। ये इस्लाम की तालीम का, तालीमात के असरात थे जो सहाबा किराम की जिंदगी पर मुरतब हुए। मेरे भाइयों, एक हल्का सा कान मरोड़ दिया तो उसका भी बदला दे रहे हैं। हमने कितने लोगों पर जुल्म किए हैं, कभी उनकी अमानतों को वापस करने की कोशिश की है, कभी आपने माफी मांगने की कोशिश की है। याद रखना, मौलाना जर्जीस 15-16 साल के बाद इस लाल बथानी में आए हैं। 16 साल के बाद हम जो आए हैं आपकी इस बस्ती में, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद, 15 साल पहले जिन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना था और 15 साल के बाद आज जो प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा, ये 15 साल की जर्जीस की जिंदगी चीख चीख कर ये कह रही है कि आए जर्जीस, तू अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुका है। अल्लाह ने तेरी जिंदगी में जितने दिन लिखे थे, अब उन दिनों में तू 15 साल कम कर चुका है। जिन लोगों ने 15 साल के बाद आज मेरी तकरीर सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी चीख चीख कर कह रही है कि वो भी अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुके हैं। तुम्हारी और मेरी जिंदगी ये चीख चीख कर कह रही है कि जर्जीस और आए लाल बथानी वालों, तुम 15 साल अपनी कब्र के करीब हो चुके हो, तुम अपने असली मंजिल कब्र के करीब जा चुके हो। अब तुम्हारे और कब्र के दरमियान ज्यादा फासला नहीं, उस दूरी में 15 साल की कमी हो चुकी है। नहीं, इससे भी बढ़कर एक और बात, 2 ही ठिकाने हैं हमारे और आपके, या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, बस। तीसरा कोई ठिकाना नहीं। किसी से भी पूछ लो तीसरा कोई ठिकाना है? नहीं, एक ही, 2 ही ठिकाने, जन्नत या जहन्नम। हम और आप या तो जन्नती या जहन्नमी। अल्लाह के यहां हिसाबो किताब पूरे उतरे जन्नती, नाकाम हो गए तो जहन्नमी। मैं अब एक बात और कह रहा हूं, 15 साल की ये जिंदगी चीख चीख कर कह रही है, लाल बथानी वालों तुम्हारी भी और जर्जीस मेरी भी, कि तुम जन्नत या जहन्नम के और इतने करीब हो चुके हो कि 15 साल का अरसा कम हो चुका है। तुम या तो अपनी जन्नत के करीब हो या अपनी जहन्नम के। जन्नत के आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहन्नम के आसार तो बिल्कुल जाहिर नजर आ रहे हैं। जन्नत के आसार कैसे नजर आ जाए? हजरत उमर फारूक, जिनको अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, उमर तुम जन्नती, लेकिन वो भी कहते कि आसमान से अगर कोई फरिश्ता पुकार कर ये कहे कि इस दुनिया के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, कोई फरिश्ता पुकार के कहे कि सब जन्नती, पूरी दुनिया जन्नती, सिर्फ एक इंसान जहन्नम में जाएगा, एक आदमी जहन्नम में जाएगा। हजरत उमर कहते हैं अगर फरिश्ता ये कहते कि सब जन्नती एक जहन्नमी, तो मैं ये समझूंगा कि जहन्नम में जाने वाला वो एक जहन्नमी कहीं मैं तो नहीं।
یہ عمر فاروق کا حال ہے. پھر ہم اور آپ کیسے سو جاتے ہیں اپنے بستر پر یہ سوچ کر کہ ہم تو جنت میں جائیں گے, ہم جنتی ہیں. ہم نے کیسے یہ تصور کر لیا کہ ہم مریں گے تو ہم جنت کے اندر جائیں گے؟ یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں آ کیسے گیا؟ اور جب یہ یقین نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں, پھر ہمیں ہنسی کیسے آ جاتی ہے, ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آ جاتی ہے, ہم ایک دوسرے سے ہنس اور مذاق, ہنسی کا کھیل کیسے کھیل لیتے ہیں اور مذاق کیسے کر لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی جب جہنم کا دورہ کر کے آئے, معراج سے واپس آئے, جنت و جہنم دیکھ کر آئے, اس دنیا میں آئے تو فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لذهبتم قليلا ولبقيتم كثيرا. لوگوں, میں نے جہنم کے جو عذاب کا منظر دیکھا ہے, اگر میں تمہیں بتا دوں, اگر تم جان جاؤ جہنم میں کیا کیا عذاب ہے, جو میں دیکھ کر آیا ہوں, جو میں جانتا ہوں جہنم کے بارے میں, اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا, تو زندگی بھر تم روتے روتے گزار دو گے, ہنسنا چھوڑ دو گے, ہنسنا بھول جاؤ گے, اور روتے روتے تمہاری زندگی گزر جائے گی, ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. یہ صورتحال ہے ہماری. ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے, کیسے ہم آرام سے اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں, اور کیسے ہماری ہمت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کی. امام کائنات فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہ تم اپنی زندگی میں ایک زمانہ ایسا بھی دیکھو گے قیامت سے پہلے, اور ایمانداری سے بتانا یہ ہے کہ نہیں, یصبح الرجل مومنا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعِرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا. اب سنیے, تم ایک آدمی کو دیکھو گے آج ایسا ہو رہا ہے, ارے یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ بڑے میاں کو جانے تو جلدی نکل لے, یہ سب شوگر کے مریض ہیں, بیٹھ جائیں گے پہلے پھر ڈسٹرب کریں گے اٹھنے کو, اور ابھی جس کو اٹھنا اٹھ جاؤ یار, بیچ میں اٹھتے تو تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے ہمیں. صبح کو دیکھو گے کہ ایک آدمی مومن ہوگا, اٹھے گا, وضو بنائے گا, فجر کی نماز پڑھنے جائے گا, فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا. یصبح الرجل مومنا, تم دیکھو گے کہ ایک آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا یہ زمانہ ہے کہ نہیں, آدمی صبح سویرے حالت ایمان میں اٹھے گا, صبح فجر میں وضو بنائے گا, نماز پڑھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا. یمسی کافرن, لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے, شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا يُصْبِحُ كَافِرًا, شام کو مغرب کی نماز پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, عشاء کی نماز پڑھے گا, ایمان کی حالت میں رات گزارے گا, پوری رات ایمان کی حالت میں گزارے گا, دعا پڑھ کے سوئے گا, لیکن صبح اٹھے گا تو وہ کافر ہوگا. کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ دنیا کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے, دنیا کے چند روپیوں کے لیے, دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. ہم نے کتنے داڑھی والے دیکھے ہیں اور جرجیس ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, صبح آدمی نماز پڑھا ہے, روزہ بھی رکھا ہے, ہاں نفلی روزے سے بھی ہے, نماز بھی پڑھا ہے, ہاں اس کو کوئی ٹکٹ مل گیا ہے, سرپنچ کا ٹکٹ مل گیا ہے, مکھیا کا چناؤ لڑ رہا ہے, یا چیئرمینی کا یا ایم ایل اے کا ٹکٹ اس کو ملا ہے, مسلمان ہے, نام اس کا محمد سے شروع ہو رہا ہے, سب کچھ ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, فجر میں تو ایسے اٹھا, لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ووٹ پانے کے لیے اپنے چہرے پر ٹیکا بھی لگا لیتا ہے, مندر میں بھی چلا جاتا ہے, اور مورتی کے اوپر وہ پھول اور مالا بھی چڑھا لیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا, صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا, شام ہونے سے پہلے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا. وہ اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکڑوں میں بیچ دے گا.
دیکھ لو اپنے علاقوں میں، دیکھ لو آس پاس کے ایریوں میں، دیکھ لو ایسا منظر آپ ایک نہیں 50 جگہ مل جائے گا. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں صاحب ہندوستان میں رہنا تو کیا ہندو نیتا لوگ کیا رمضان کے مہینے میں ٹوپی نہیں لگاتے ہیں؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی وہی کریں؟ ہمارا ملک، ہمارا دیش اور ہمارے ملک کا قانون اپنے مذہب پر عمل کرنے کی ہمیں پوری اجازت دیتا ہے. ہاں دوسروں کے مذہب سے ہمیں نفرت نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ اس حد تک گر جائیں کہ حالت ایمان میں اٹھیں اور شام ہوتے ہوتے آپ اسی رنگ میں رنگ جائیں. صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. ذرا ممبئی ہائی کورٹ، مہاراشٹر ہائی کورٹ اور آپ اڑیسہ ہائی کورٹ وغیرہ کی کہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اور وہاں کی سرکاروں کے نیم اور قانون دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے. مہاراشٹر گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ جتنے بھی کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل وغیرہ ہیں، ان میں الپ سنکھیک میں سب سے زیادہ مسلمان ہی ہیں. عیسائی اور یہودی اور مسلمانوں سب الپ سنکھیک میں آتے ہیں، لیکن نشانہ ہمارے اوپر ہے. الپ سنکھیک لڑکیوں کو 50% ایڈمیشن دیا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم مسلمانوں کی لڑکیوں کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ 50% کا کوٹا چھوڑ دو، 10% کا کوٹا ہی ہمارے مسلمان لڑکوں کے لیے کیوں نہیں رکھ دیتے ہو؟ مسلمان لڑکوں کے لیے کوئی کوٹا نہیں. یونیورسٹیز میں، کالجز میں، نوکریوں میں لڑکیاں الپ سنکھیک یعنی مسلم لڑکیاں 50%. اور ایسا کب ہوا؟ جب ناگپور میں ایک میٹنگ ہو گئی. اور ناگپور میں میٹنگ کس کی ہوتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ. جب میٹنگ ہو گئی اور اس میٹنگ میں یہ طے کر دیا گیا کہ اب مسلمان لڑکیوں کو اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ ایڈمٹ کرو اور غیر مسلم لڑکوں کو زیادہ سے زیادہ چھوٹ دے دو، اور وہ لڑکے ان لڑکیوں کے ساتھ دوستی کریں اور دوستی پیار و محبت میں بدل جائے، اور پیار و محبت میں بدلنے کے بعد یہ دونوں لڑکا لڑکی کورٹ میرج کریں اور 2 بچے 3 بچے پیدا کرنے کے بعد ان لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے. آوارہ اور لڑکے جو پیدا ہوں بچے ان کو اپنے پاس رکھ لیا جائے اور لڑکیوں کو جو آئی ہیں ان کو دھکے دے کے بھگا دیا جائے. یہ پلاننگ جب ہو چکی اس کے بعد یونیورسٹی میں 50% کوٹا دے دیا جا رہا ہے. اور کچھ نہ عاقبت اندیش آج بھی مہاراشٹر کی سرزمین پر جو مسلم نیتا لوگ ہیں، مسلم لیڈر، گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے ہماری لڑکیوں کے لیے. یہ انہی کے دلال ہوتے ہیں. آپ نے لڑکوں کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ سوچو آپ. اور بنگال کی ایک لڑکی، ایک عورت، ہم نہیں نام لیں گے، ایک حاجی کی بیٹی، سمجھ گئے نا؟ بس ایک انٹرویو میں آ کے کیا بولتی ہے کہ اسلام اتنا تنگ دل نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنے پر وہ ہمیں اسلام سے نکال دے. اور ابھی حال ہی میں انٹرویو کیا آیا، اس نے اپنے پرانا والا آدمی چھوڑ دیا ہے، اب ایک نئے لڑکے کے ساتھ رنگ رلیاں منائی اور اس کا ایک بچہ بھی اس سے پیدا ہوا. اس سے پوچھا شادی کب کریں گی؟ اس نے کہا شادی کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ پیار و محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، بس ہم لوگوں کی زندگی صحیح گزر رہی ہے، بس گزر رہی ہے. تمہارے بیان سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم یہ کہو کہ اسلام اس کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، ہمیں اس جملے پر اعتراض ہے. بس تو
تم ننگا ناچ ناچو, ننگی ہو کر گھومو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر, لیکن جب اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرو گی, اپنے اس گھناؤنے کردار کو, اس کریکٹر کو جب اسلام سے جوڑو گی, تو ہم مدافعت کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گے. اس کے لیے چاہے میڈیا ہمیں ننگا کرے, چاہے جو بھی کرے, ہم سب کی سنیں گے, لیکن ہم اسلام کی آواز کو بلند کریں گے اور بتائیں گے کہ غلط کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, بات یہاں سے نکلتی ہے اور اللہ کے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک چرواہے کے اندر بھی اللہ کا یہ ڈر ہے, اللہ کا یہ خوف ہے. دوسرے دن آتے ہیں اور اس کے مالک کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے غلام کو لے کر دربار میں آؤ. غلام کا مالک اپنے غلام کو لے کر دوسرے دن عمر فاروق کے دربار میں جاتا ہے. غلام نے دیکھا, یہ تو کل ہمیں جنگل میں ملے تھے, آج ہمیں ڈنڈے ماریں گے, کوڑے ماریں گے, کل ہم نے ان کو بکری نہیں بیچی, کل ہی ہم سے ایک بکری مانگ رہے تھے, اور آج یہ تو امیر المومنین ہے, یہ تو امیر المومنین ہے. حضرت عمر فاروق نے مالک سے کہا کہ تمہارا غلام میں خریدنا چاہتا ہوں, بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا امیر المومنین میرا غلام بڑا نیک ہے, اللہ والا, میں اس کو نہیں بیچ سکتا. حضرت عمر فاروق نے کہا دیکھو اس کو مجھے ضرورت ہے, میں تمہیں اس کی ڈبل قیمت دوں گا, جو لوگ اس کی قیمت دے رہے ہوں اس سے ڈبل قیمت میں تمہیں دے دوں گا, لیکن مجھے اس غلام کی ضرورت ہے. مالک کو لالچ آ گیا کہ جب ڈبل قیمت مل رہی ہے تو اس کو دے دو, ہم اتنے میں تو 2 غلام خرید لیں گے. ڈبل قیمت لے کر حضرت عمر فاروق نے اس غلام کو خرید لیا. اب اس غلام کا ڈر اور بڑھ گیا کہ اب تو میں عمر فاروق کا غلام ہو گیا, اب یہ مجھے کل کی سزا نہ دیں, کہیں مارے نہیں. حضرت عمر فاروق ان کو اپنے گھر پہ لاتے ہیں. غلام برابر ڈرتا جا رہا ہے, یہ وہی چرواہا ہے جو کل بکری چرا رہا تھا, اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. حضرت عمر اس کو کھجور کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں, جاؤ, تم میرے غلام نہیں ہو, میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں آزاد کیا ہے؟ تم اس آدمی کے غلام تھے, غلامی کی زندگی گزارتے تو تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے, تمہیں فرض نماز پڑھنے کا موقع ملتا, پھر غلام کی تم بات مانتے اس لیے تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا. اب تمہیں عبادت کا موقع ہی موقع ہے. کل تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا, اس جملے کی وجہ سے آج تمہیں آزادی مل گئی ہے, اس کلمے نے تمہیں آزادی دی ہے. اگر اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلا دے گا. اگر اسی طریقے کی تمہاری زندگی گزرتی رہی تو تقوی والوں کو انعام مل جاتا تھا, جو اللہ سے ڈرتے تھے اس کو امیر المومنین انعام دیتے تھے. میرے بھائیوں, آج ہم نے کسی اللہ سے ڈرنے والے کو انعام دیا؟ کسی نیک و متقی آدمی کو دیکھا تو کبھی ہمت پڑی کہ ہم اس کو کچھ مدد کر دیں؟ کبھی ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ ہم اس کی کچھ مدد کریں. کیوں مدد کرنے کی ہمت نہیں پڑتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکا ہے, اس کا باپ انتقال کر چکا ہے, اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے. اب دیکھیے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں. اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے, 1 بیگھہ زمین ہے, لیکن اچانک اس کی ماں کو کینسر ہوتا ہے. باپ اس کا انتقال کر چکا ہے, اس کے پاس بس 1 ہی بیگھہ زمین ہے. اس کی ماں کا علاج ہونا ہے, علاج کے لیے اس کو اپنی زمین بیچنا پڑ رہی ہے. اس زمین کی قیمت 2 لاکھ ہے. ہم گاؤں کے سرپنچ ہیں, ہم گاؤں کے مکھیا ہیں, ہم گاؤں کے پیسے دار ہیں, ہم گاؤں کے امیر آدمی ہیں. ہماری نظر خراب ہے, ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. ہمارے گھر سے لگی ہوئی ہے وہ زمین, اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیچے گا کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے. ایسا ہے کہ نہیں آج کل؟ ایسا ہے نا. 2 لاکھ کی زمین, ہمیں معلوم ہے اس کی قیمت 2 لاکھ کی ہے, لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے, ماں بیمار ہے, وہ علاج کرائے گا اور علاج کے لیے اس کو زمین بیچنا پڑے گی. لیکن اب تو وہ زمین کم داموں میں بھی بیچے گا. اب ہمیں امید ہے کہ 1.5 لاکھ میں مل جائے. وہ آدمی آتا کہتا کہ بھائی آپ کے گھر سے لگی ہوئی ہے, میری زمین ہے, میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا
نہیں آیا, مجھے ضرورت نہیں ہے. صاحب میری ماں کی طبیعت خراب ہے, میں اس کے علاج کے لیے ٹاٹا ہاسپٹل جاؤں گا بمبئی, میں پٹنہ میں جا رہا ہوں, میں اس کا علاج کرانا چاہتا ہوں, میری زمین کی قیمت 2 لاکھ روپے تم لے لو. یہ آدمی کہتا ہے نہیں صاحب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, اور اگر تمہیں دے رہی ہے تو 1.5 لاکھ کی دے دو, 1 لاکھ کی دے دو. ابھی تو زمین کی کوئی قیمت ہی نہیں, لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھی کہاں رہی ہے, حالات ایسے ہی ہیں, مجبور آدمی ہے بیچارہ. اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ 2 لاکھ کا مال ہے, 1.5 لاکھ دے دو. آپ نے 1.5 لاکھ روپے اس کو دے دی اور زمین لے لی. اللہ کی قسم 2 لاکھ کی زمین اس کی مرضی کے باوجود جو 1.5 لاکھ کی لی ہے, اس 1.5 لاکھ کے لینے کے باوجود اس نے چاہے جیسے دی ہو, اس کی رضامندی کے باوجود آپ نے جو 1.5 لاکھ میں خریدی ہے, آپ اس کے باوجود بھی ڈکیت کہلائیں گے, آپ بے ایمان کہلائیں گے, آپ یتیم کا حق مارنے والا کہلائیں گے, آپ مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے کہلائیں گے. اللہ کے یہاں سماج میں تو یہ ہوگا نہیں صاحب وہ 1.5 لاکھ میں تیار تھا, اس نے دے دی, اس نے لے لی, وہ تو تیار تھا. قاضی شریح ایک گھوڑا خریدنا چاہتے تھے, بازار میں جاتے ہیں, گھوڑا دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں گھوڑے والے یہ گھوڑا کتنے کا ہے, اس نے کہا 400 درہم کا. قاضی شریح نے کہا کیا میں اس کو ذرا چلا کر دیکھ لوں, انہوں نے کہا دیکھ لو. قاضی شریح اس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں, تھوڑی دور چل کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے والے سچ بتا کہ تو کس مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے. اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. کہا کہ پھر تو اتنا اچھا گھوڑا 400 درہم میں کیوں بیچ رہا ہے, تیرا گھوڑا چلا کر میں نے دیکھا تیرا گھوڑا 400 نہیں بلکہ 500 درہم کے لائق ہے. اس نے کہا قاضی صاحب آپ قاضی ہیں, حضرت علی نے آپ کو جج بنایا ہے, میرے قیمت 400 مانگی ہے, اگر آپ کو 500 درہم کا لگتا ہے تو 500 دے دیجئے, ورنہ میری طرف سے خوشی سے 400 ہیں, اگر آپ 500 دینا چاہیں تو مجھے کیا اعتراض ہوگا. قاضی شریح کہتے ہیں رکیے ایک مرتبہ اور چلا کر دیکھتا ہوں. اس گھوڑے کو انہوں نے دوبارہ چلایا اور آ کر کہتے ہیں آئے اللہ کے بندے سچ سچ بتا تجھے کیا مجبوری ہے. اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. کہا پھر تو اتنا اچھا گھوڑا 500 درہم میں کیوں دے رہا ہے. اس نے کہا 500 میں نہیں 400 میں دے رہا ہوں, آپ 500 دینا چاہیں تو ٹھیک ہے. کہا نہیں یہ 500 سے بھی اوپر بلکہ 600 درہم کا گھوڑا ہے تیرا. اس نے کہا قاضی صاحب مجھے شرمندہ مت کیجئے, میری طرف سے 400 ہے, آپ مزید اگر اور دینا چاہیں تو میرے کچھ کام آ جائے گا, ورنہ میری طرف سے قیمت 400 ہے. قاضی شریح کہتے ہیں رک جاؤ ایک مرتبہ اور دیکھتا ہوں. ایک مرتبہ اور چکر لگاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ تو کسی مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے, تیرا گھوڑا 700 درہم کے لائق ہے, تو اس کو 400 میں کیوں دے رہا ہے. اس نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا. قاضی شریح کہتے ہیں کیا ایک چکر اور لگا لوں. ایک چکر اور لگا کر آتے ہیں اور اپنے جیب سے 800 درہم نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا گھوڑا 400 نہیں 800 درہم کے لائق ہے. اس نے کہا قاضی صاحب مجھے صرف ضرورت 400 درہم کی ہے, 400 درہم کی ہے جو میرے بیٹے کے علاج میں کام آئے گی. قاضی شریح سمجھ گئے یہ مجبوری میں بیچارہ بیچ رہا تھا, اور قاضی شریح نے اس گھوڑے کی صحیح قیمت لگائی اور 800 درہم دیے. میرے بھائیوں کبھی آپ کو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی جس کی ماں بیمار ہے 2 لاکھ کی زمین وہ بیچ رہا ہے, کبھی آپ نے سوچا کہ چلو 2 کی جگہ 2.25 دے دو, چلو 2.5 دے دو, بیچارہ اپنی ماں کے علاج میں کام کر لے گا. ہماری زمین تو 5-6 سال میں اور قیمت بڑھی جائے گی, لیکن اس کا تو کم سے کم ماں کا علاج ہو جائے گا. کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2,25,000 میں لینے کی کوشش کی آپ نے, کبھی 2.5 لاکھ دینے کی کوشش کی آپ نے, نہیں. 2 لاکھ کی زمین کو 1.5 لاکھ میں لینے والے تو ہزاروں مل جائیں گے. یہ خون چوسنے والے ظالم لوگ ہیں, اور ظالموں کی داستانیں بھری پڑی ہے, ظالموں کی کہانیاں بھری پڑی ہے. میرے بھائیوں اللہ کے یہاں مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا, آپ بچ نہیں سکتے اللہ کے یہاں اس عذاب سے. ہم نے کبھی تصور کیا ہے, کبھی سوچا ہے کسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آج یہ واقعات ہمیں چیخ چیخ کر کیا بتلا رہے ہیں. کبھی ان واقعات کی طرف ہم نے نظر ڈالی ہے, اور آؤ تاریخ کا ایک
واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق کی زندگی سے کہ آپ تعجب کریں گے. حضرت عمر فاروق کا بچہ باہر سڑک پر کھیل رہا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ. کتنا چھوٹا بچہ تھا, 4-5 سال. اور سامنے آفس ہے بیت المال, اور بیت المال کے ٹریزی کون ہے, خزانچی کون ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو موسیٰ اشعری باہر نکلتے ہیں بیت المال کے آفس سے, دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے باہر کھیل رہے ہیں اور وہ دکان سے کوئی چیز خرید کر کھا رہے ہیں, لیکن عمر فاروق کا بچہ کچھ نہیں کھا رہا ہے. باہر جب نکلتے ہیں تو 1 درہم پڑا ہے سڑک پر, 1 درہم پڑا ہوا ہے. 1 درہم 1 روپیہ, مان لو آج کے حساب سے 1 روپیہ. 1 درہم زمین پر پڑا, اس کو اٹھا لیا. یہ درہم کس کا ہوگا پتہ نہیں. وہ درہم حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو دے دیا, لو بیٹا یہ لو, یہ بچے کوئی چیز کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو. بچے نے 1 درہم کھایا نہیں ہے, وہ 1 درہم مٹھی میں باندھ لیتا ہے, مٹھی کو کس کے پکڑ لیتا ہے اور وہ درہم لے کے آگے بڑھ جاتا ہے اور سیدھے اپنے گھر پہ آ جاتا ہے. وہ درہم لے کر سیدھے اپنے گھر پہ آ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کی نظر جب اس بچے کے اوپر پڑتی ہے, باپ کی نظر پہلی نظر میں پہچان گیا, 1 ہاتھ کھلا 1 ہاتھ بندھا. بیٹے یہ مٹھی کیوں بند ہے, کھولو. جیسی بچے نے مٹھی کھولی تو اس میں سے 1 درہم زمین کے اوپر گر گیا. حضرت عمر فاروق نے وہ 1 درہم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا, میرے بیٹے سچ بتاؤ یہ 1 درہم تمہارے پاس کہاں سے آیا. بیوی سے پوچھا کہ تم نے دیا, کہا نہیں میں نے نہیں دیا. کہا میں نے بھی نہیں دیا. بیٹا کہاں سے آیا, کہا بیت المال کے باہر میں کھیل رہا تھا, ابو موسیٰ اشعری کو زمین پر پڑا ہوا ملا چاچا کو, اور ابو موسیٰ اشعری چاچا نے یہ 1 درہم اٹھا کر زمین سے مجھے دے دیا کہ اور بچے چیزیں کھا رہے ہیں تم بھی بیٹا کچھ کھا لو. میں نے کھایا نہیں ہے. اے ابو گھر میں 1-2 دن سے چولہا نہیں چلا تو میں نے سوچا کہ 1 درہم میرے گھر میں کام آ جائے گا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بیٹے تم نے بہت اچھا کیا, یہ درہم لے کر تم گھر آ گئے. پھر وہ 1 درہم 10-20 بیگے زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والوں, بھو مافیا بننے والوں, گنڈا گردی کرنے والوں, اس واقعے کی روشنی میں اپنے آپ کو تلاش کرو کہ ہم کون ہیں. ابو موسیٰ اشعری کے پاس 1 درہم لے کر حضرت عمر آتے ہیں اور وہ 1 درہم روپیہ, 1 درہم جو لوہے کا سکہ تھا, اس سکے کو اٹھا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سر پہ مارتے ہیں. وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی ورنہ سر پھٹ جاتا. وہ 1 درہم ان کے سر پہ مارتے ہیں, پگڑی پہ لگتا ہے لیکن اتنی زور سے مارا تھا کہ پگڑی کے اوپر سے بھی وہ 2 درہم کا اثر ان کے سر میں ہوتا ہے, یعنی ان کو اس کی ہلکی سی چوٹ کا اثر سر کے اندر محسوس ہوتا ہے. حضرت ابو موسیٰ نے کہا کیا ہوا امیر المومنین. حضرت عمر نے کیا جملہ کہا, اس جملے پر غور کرو. کہا ہے ابو موسیٰ کیا جہنم میں داخل کرنے کے لیے, جہنم رسید کرنے کے لیے, جہنم میں پہنچانے کے لیے تیری نظر عمر کے خاندان پر اور عمر کے گھر پر ہی پڑی تھی, کوئی اور تیری نظر میں نہیں آیا, تیری نظر میں کوئی اور نہیں جمع. کیا جہنم پہنچانے کے لیے تیری نظر عمر کے گھر پر ہی پڑی تھی. 1 درہم, اور 1 درہم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کیا جہنم بھیجنے کے لیے تیری نظر میرے ہی گھر پہ پڑی تھی, کوئی اور نہیں ملا پورے عرب کے اندر تجھے. کہا کیا ہوا, یہ 1 درہم کا زمین پر پڑا تھا, سارے بچے کھا رہے تھے, آپ کا بچہ منہ تک رہا تھا, میں نے 1 درہم آپ کے بچے کو دے دیا وہ کچھ کھا لے. کہا 1 درہم جب مل گیا تھا تو تم نے فرمان نہیں سنا, اس 1 درہم کو بیت المال میں جمع کر دیتے, یہ تمام مسلمانوں کی امانت ہے. اگر کوئی پوچھتا
दावा करता तो उसको दे दिया जाता, नहीं तो बैतुल माल में जमा कर दिया जाता, तुमने मेरे बेटे को क्यों दिया? आए अबू मूसा, आज तुमने ऐसा कर दिया, अगर आइंदा तुमने कभी ऐसा किया तो नौकरी से भी निकाल दूंगा, बैतुल माल के चौधराहट से मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा और सजा दूंगा तो अलग। क्या समझ रखा है तुमने? क्या हम इस वाक़े की रोशनी में कैसे लगते हैं? हमने तो कितने नाजायज लोगों को दबाया होगा और कितनों की बेईमानी की होगी, जमीन जायदाद ये वो सब। एक वाक़े की तरफ और आइए और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर है, उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर है और सुबह ईद होने वाली है, चांद हो चुका है, चांद हो चुका है, सुबह ईद होने वाली है। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी कहती है, देखो आपके पास भी कपड़े नहीं है पहनने को, मेरे पास भी नहीं है, हम और आप तो पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बच्चा नए कपड़े की जिद कर रहा है, बच्चे के लिए तो नया कपड़ा होना चाहिए। पड़ोस के बच्चे नए कपड़ा पहनेंगे और अमीरुल मोमिनीन का बेटा पुराने कपड़े। कहा मेरी बीवी, बैतुल माल से मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं उससे अपने बच्चे को नया कपड़ा पहना सकूं। बीवी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लीजिए, अगले महीने मत लीजिएगा। कहा बीवी मशवरा अच्छा दे रही हो। होता है कभी कभी लोग किसी के यहाँ काम करते हैं, साहब मेरी बीवी बीमार है, 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दो, हम धीरे धीरे कटा देंगे, कोई बुरी बात नहीं है अगर मालिक राजी हो जाए तो। अबू मूसा उमर इब्न अब्दुल अजीज ने एक लेटर लिखा और अपने खादिम से कहा, जाओ बैतुल माल के कैशियर से कहना ये लेटर दे देना, वो तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देगा। अमीरुल मोमिनीन खुश थे, उमर इब्न अब्दुल अजीज के 1 महीने की तनख्वाह एडवांस, और वो तो मेरा खादिम है, वो तो दे ही देगा, जब हमने ऑर्डर दे दिया, लिख के दे दिया तो वो दे देगा। जैसे ये लेटर कैशियर के हाथ में आता है, उसने पढ़ा खजांची ने, उसमें लिखा है कि कल ईद है, मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लिहाजा मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना, उस महीने के अंदर काट लेना। उस खजांची ने उस लेटर को पढ़ने के बाद अंदर जाकर उसी लेटर के पीछे कुछ लिख दिया और लिखने के बाद उसको लिफाफे में बंद करके क्या, जाओ इसको दे देना उमर इब्न अब्दुल अजीज को। कहा उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मंगाई, कहा मैंने इसका जवाब दे दिया है, इसका जवाब वो पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आना, अगर इसके बावजूद वो मंगाएंगे, तनख्वाह मांगेंगे 1 महीने की तो मैं दे दूंगा, मैंने उसमें कुछ सवाल किया है। खादिम लिफाफा लेकर उमर इब्न अब्दुल अजीज के पास पहुंचता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, क्या उसने 1000, क्या उसने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं दी? का पता नहीं, इस लिफाफे में कुछ रख दिया है। लिफाफा खोला तो क्या देखते हैं कि मेरे ही लिफाफे, मेरे ही लेटर के पीछे कुछ और लिखा है। उसको पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, उमर इब्न अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सराखों पर, आपको 1 महीने, 5 महीने, 6 महीने, आप जितनी कहें उतनी तनख्वाह मैं देने के लिए आज़ाद हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अमीरुल मोमिनीन, आपने लिखा है कि मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, इसलिए मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना। लेकिन आपने ये नहीं लिखा, अगले महीने तक अगर आप जिंदा न रहे, अगला महीना शुरू होने से पहले अगर आपका इंतकाल हो गया तो 1 महीना जो एडवांस तनख्वाह आपके पास जाएगी, इस तनख्वाह को वापस कौन करेगा? उसका जमानती कौन है? उस तनख्वाह को बैतुल माल में जमा कौन करेगा? काश ये वाकयात मोदी ने पढ़े होते, ये वाकयात योगी ने पढ़े होते तो उनको पता चलता कि इस्लामी हुक्मरानों की तारीख कैसी गुजरी है। ये बेचारे 10-10 और 20-20 लाख का सूट बूट पहनकर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने वाले लोग क्या जाने कि हुकूमतें कैसे चलाई जाती हैं। हुकूमत चलाना सीखना है तो सीखो उमर इब्न अब्दुल अजीज से, सीखो हजरत उमर फारूक से, और उन्हीं से सीखी थी महात्मा गांधी जी ने। इसीलिए तो कहा था बापू ने कि अगर देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन सुकून चाहते हो, तो हजरत उमर फारूक जैसा कानून नाफिज कर दो, देश के अंदर खून खराबा बंद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने जुमले कहे हैं, सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखे हुए हैं। मेरे भाइयों, आज सूरत हाल ये है कि विजय माल्या बाहर बैठा हुआ है, देश की ये सारी चीजें लेकर बाहर बैठा हुआ है। आज पूरे देश के गोदामों को अडानी और अंबानी के सुपुर्द कर दिया जा रहा है और देश का चौकीदार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हजारों करोड़ की अफीम और गांजा और चरस बंबई के एयरपोर्ट, बंबई के पोर्ट पर समंदर के ऊपर पकड़ी जा रही है, लेकिन मेरे भाइयों उसके मंगाने वाले को
के मालिक के को आज तक पूछने के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है। आज इस तरीके से हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत वो भी थी कि हजरत उमर फारूक का बेटा मुल्क शाम के अंदर था और उसने रात के अंदर खजूर को रस को सड़ाया, निचोड़ा, वो नबीज बन गया। सुबह होते होते उसके अंदर नशा आ गया, उसको मालूम नहीं था और उसने नबीज पी ली। उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली, शराब की एक किस्म है, उसको मालूम नहीं था कि ये सड़ चुकी है और इसमें नशा आ गया है। जब वो पी लिया तो उसमें नशा आ गया। मुल्क शाम के गवर्नर को पता चला तो हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और 40 कोड़े लगवा दिए मुल्क शाम के अंदर। लेकिन मदीने में जब उमर फारूक को पता चला कि मेरा बेटे ने शराब पी ली और यह भी पता चला कि 40 कोड़े लग गए, लेकिन इसके बावजूद लेटर लिखा हमारे प्रयास को कि मेरे बेटे के लिए मैं घोड़ा भेज रहा हूं स्पेशल, उस घोड़े से मेरे बेटे को जल्दी वापस मदीने भेजा जाए। बेटा खुश था कि मेरे अब्बू ने कोई अर्जेंट काम के लिए बुलाया। जब हमारे प्रयास ने उस स्पेशल घोड़े से उमर फारूक के बेटे को भेजा, बेटा जब आया तो उसको उसकी मां से नहीं मिलने दिया, कहा इसको हिरासत में लो। हिरासत में ले लिया अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को, और उसको कहा जल्लाद से कि कोड़े लगाओ, 40 कोड़े इसको मेरे सामने मारो। बेटा कहता है अमीरुल मोमिनीन, आए अब्बू जान, एक जुर्म की 2 बार सजा कैसे? 40 कोड़े की सजा तो मैंने मुल्क शाम में खा ली है, धोखे से नशे वाली चीज पी ली, इसके बावजूद मैंने 40 कोड़े वहां खा लिए, फिर यहां क्यों मारा जा रहा है? कहा पहला जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद दूसरा मारेगा, क्योंकि 10 के बाद वो थक जाएगा, फिर जितनी जोर से मार पड़नी चाहिए उतनी जोर से मार नहीं पड़ेगी। 40 कोड़े दूसरे जल्लादों से पड़वाया। बेटा कहता रहा अब्बू जान, एक जुर्म की डबल सजा, ये बेइंसाफी है। हजरत उमर कहते रहे बेटे मुझे हमारे प्रयास पर भरोसा नहीं है, का अल्लाह की कसम उन्होंने कोड़े मारे लगवाए, हाँ मैं जानता हूं कोड़े लगवाए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमारे प्रयास ने रियायत बरती होगी, जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं पड़े होंगे, इसलिए कि आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, उमर फारूक के बेटे हैं, ये सोचकर जल्लादों ने हल्के हल्के कोड़े मारे होंगे। आज असली कोड़े अब पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। जब अपनों को सजा देने का रवाज था तो जराइम बंद थे, जब अपनों को बचाया जाता है तो जराइम का अंबार लगता है और जराइम पैदा होते हैं। सीखो, हुकूमत ऐसे चलती हैं। आए उमर इब्न अब्दुल अजीज, आपको अगर 1 महीने की तनख्वाह दे दूं एडवांस, अगले महीने अगर आप जिंदा नहीं रहे, इंतकाल हो गया, तो 1 महीने की ये तनख्वाह वापस कौन करेगा? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रोने लगे और अपनी बीवी से कहने लगे, बीवी, जिस अमीरुल मोमिनीन का कैशियर इतना ज्यादा अमानतदार हो, इतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो कि वो अपने अमीर को भी, अपने हाकिम को भी सवाल कर रहा हो, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 1 दिरहम की बेईमानी नहीं होगी। मेरा बच्चा कल पुराने कपड़े ही पहनेगा। 1 महीने की तनख्वाह में एडवांस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि अगले महीने हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, ये वाकयात हमें झंझोड़ देते हैं, ये वाकयात हमें झंझोड़ देते हैं अंदर से। वो कौन सा मंजर था? यही उमर इब्न अब्दुल अजीज थे, जिनकी बीवी हामिला थी, पेट में बच्चा था, और आप जानते हैं डॉक्टर कहते हैं कि जिसके पेट में बच्चा हो उस औरत को खाते पीते रहना चाहिए, क्योंकि मां जो खाएगी वही बच्चे को बनेगा। लेकिन यहां 4 दिन से मां को कुछ नहीं मिला। डर हो गया कि ये बच्चा कहीं मर न जाए पेट में, मां खाएगी तो बच्चे को लगेगा, जब मां ही भूखी है तो बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी कहती है अपनी खादिमा से, खादिमा, तुम्हारे मालिक तो मुझे कुछ देंगे नहीं, ऐसा करो बैतुल माल से में चली जाओ, और सुनो ये वाकया झंझोड़ देगा। बैतुल माल में चली जाओ, 1 प्याला दूध वहां के खजानची से, कैशियर से ले आओ,
دیکھو اگر میں نے دودھ نہیں پیا, کچھ کھایا نہیں تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا جو امانت ہے. رات کی تاریکی میں خادمہ نکلتی ہے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتی ہے, بیت المال کے خزانچی سے کہتی ہے کہ ایک پیالہ دودھ دے دو. ہماری مالکن عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کو حمل ہے, پیٹ میں بچہ, 4 دن سے کچھ نہیں کھایا, بچہ کہیں بھوک کی وجہ سے مر نہ جائے. بچہ اگر مر گیا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی, ایک پیالہ دودھ دے دو. اس نے جلدی سے سنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی ہیں اور پیٹ میں بچہ ہے اور 4 دن سے کچھ نہیں ملا, تو اس نے سوچا بچہ نہ مر جائے, جلدی سے ایک پیالہ دودھ دے دیا, جاؤ لے جاؤ. رات کا تقریباً یہی ٹائم ہوگا, 2:30. عمر ابن عبدالعزیز اٹھ چکے تھے, کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے. انہوں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کہ ایک عورت, ہماری خادمہ, چادر میں کچھ چھپائے ہوئے چلی آ رہی ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا کہ وہ میری بیوی کے کمرے میں چلی گئی. یہ پیچھے سے کمرے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کون؟ کہ میں آپ کی خادمہ. کیا دے رہی ہو میری بیوی کو؟ کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تمہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم تم دونوں کی جان ہے, جب تک مجھے حساب نہ دے دو کہ یہ دودھ کہاں سے آیا, میں تمہیں پینے کی اجازت نہیں دیتا. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے دودھ کا پیالہ روک لیا. کہا امیر المومنین میری نیت پہ شک مت کریے, 4 دن سے صرف پانی پی رہی ہوں, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے, اگر یہ بھوکی رہ گئی, اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو اس کی بھی پرورش نہیں ہوگی اور یہ پیٹ میں مر جائے گا. اس لیے میں نے ایک پیالہ دودھ بیت المال سے منگوا لیا. فرمایا میری بیوی, بیت المال کے ایک پیالہ دودھ کو لینے کے لیے ہمیں بیت المال کے سارے مسلمانوں کو جمع کرنا پڑے گا. جب وہ ہمیں خوشی خوشی اجازت دے دیں کہ ایک پیالہ دودھ تم اپنی بیوی کو دے سکتے ہو, تب تمہارے لیے جائز ہوگا. بنا ان کی اجازت کے ہم تمہیں دودھ نہیں دے سکتے. کہ امیر المومنین آپ نے اتنے دن خدمت کی ہے, کیا آپ کو اجازت نہیں دیں گے؟ دیکھیے مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے, اس لیے مجھے پینے کی اجازت دیجیے. اچھا چلیے ادھار ہی صحیح, جب آپ کو تنخواہ ملے گی تو ایک پیالہ دودھ وہاں واپس کر دیا جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز کہتے نہیں, یہ بنا اجازت کے دودھ لیا گیا ہے, اس لیے اس کو بھی لینے کے لیے اجازت لینا پڑے گی. یہ دودھ یہاں لاؤ. جب چھیننے لگے تو بیوی دینا نہیں چاہ رہی تھی اور قسم دے کر کہتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ایک پیالہ دودھ پی کر اس بچے کی جان بچا لینے دیجئے مجھے. عمر ابن عبدالعزیز نے دودھ کا پیالہ چھین کر دونوں ہاتھ اس کے چھوڑ دیے اور چھین ہی لیا اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کہا ہرگز نہیں. کہا امیر المومنین پھر آپ یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا, یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اگر یہ پیالہ تمہیں دے دوں تو؟ کہا پھر اس بچے کے بچنے کی امید ہے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتے میری بیوی مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ تمہیں دے کر پلا دیا جائے اور اس کو پی کر یہ بچہ زندہ ہے, یہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے, تو اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے. اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری زندگی نہیں چاہیے. بیوی پیٹ میں بچہ مرتا ہے تو مر جائے, مجھے اس بچے کی موت گوارا ہے لیکن امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے. ایک پیالہ دودھ کی بے ایمانی ہمیں قبول نہیں ہے. گئے اور بیت المال میں وہ دودھ جمع کر کے بیت المال کے کیشیئر کو نوکری سے ہٹا دیا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ دودھ کیسے دیا. ان واقعات کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں, اور ان واقعات کی روشنی میں ہم تو چھوڑو مودی اور یوگی کیسے لگ رہے ہیں. ان واقعات کی روشنی میں میرے بھائیوں ہم سب تصور کریں, ہم سب دیکھیں, ہم سب سیکھیں, ہم سب جانیں. اور لال بتھانی والوں ہم بار بار تمہارا نام لال بتھانی کہہ رہے ہیں. نام انہی کا لیا جاتا ہے جن سے محبت ہو, نام ان کا لیا جاتا ہے جن کے بارے میں دل میں جگہ ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے بارے میں کچھ تو غلط فہمیاں میرے دل میں ڈالی گئی. 15 سال سے ہم سے برابر کہا جا رہا ادھر مت جانا, ادھر مت جانا.
اور میری کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا تھا کہ کون لال بتھانی. 15 سال ہو گئے, ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا. ارے وہاں تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا. اب میں مائک میں ہوں, میں بتاؤں گا نہیں, وہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے, اسی لیے میں منع کر رہا تھا. ایسا ہوتا ویسا ہوتا. کوئی نہیں اس دنیا کے اندر, سن لو, کوئی اتنا نیک انسان نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا نیک ہو کہ نیکیوں میں اس نے فرشتوں کو فیل کر دیا ہو. کوئی اتنا بڑا نیک بھی نہیں ہے کہ اس کی عبادتیں اتنی زیادہ ہوں کہ اس نے فرشتوں کو سے آگے نکل گیا ہو. اور اس دنیا میں کوئی اتنا گناہ گار بھی نہیں کہ گناہوں میں اس نے ابلیس سے بھی وہ آگے بڑھ گیا ہو. سن لو, ہم اور آپ بیچ میں ہیں. نہ تو اتنے نیک ہیں کہ ہم جبرائیل کو فیل کر دیں, نہ اتنے ہم نیک ہیں کہ فرشتوں کی عبادت سے بڑھ جائیں, نہ اتنے بڑے ہم گناہ گار ہیں کہ ہم ابلیس کو پیچھے کر دیں. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول نے, کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر ابن آدم سے خطا اور غلطی ہوتی ہے. بہتر غلطی کرنے والا اور بہتر گناہ گار وہ ہے گناہ کر کے اپنی غلطی کی فوراً توبہ کر لے. جان بوجھ کر گناہ نہیں, دھوکے سے گناہ ہو جائے تو اپنی غلطی کی فوراً توبہ کر لے اور اپنے رب کو منا لے, اپنے رب کو راضی کر لے. لال بتھانی کے لوگوں, سنا ہے میں نے, اللہ کرے کہ یہ چیز غلط ہو, اللہ کرے جس نے مجھے بتایا ہو یہ چیز غلط ثابت ہو جائے. سنا ہے کہ جہاں بھو مافیا گیری چلتی ہے, جہاں ہم دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کیے ہیں, زمین میری 4 بیگھہ ہے اور ہم 20 بیگھہ کے مالک بنے بیٹھے, جہاں یہ برائی ہمارے اندر ہے, وہاں شراب نوشی بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہمارے سماج میں, معاشرے میں. جس نے مجھے بتایا, اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو, لیکن اگر صحیح ہے تو سمجھ لو کہ یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے. ابھی سن لیا, حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بھی کوڑے لگائے اور کیا کہا کہ مجھے عمر ابن عاص پر شک ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رعایت برتی ہو. میرے بھائیوں, شراب اتنا بڑا جرم عظیم ہے. پہلے تو یہ حرام نہیں ہوئی, اور جب حرام ہوئی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کو کسی مجبوری میں اور کسی بیماری میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. شاید آپ کو معلوم ہوگا عمر فاروق کا زمانہ تھا, امیر المومنین کا زمانہ تھا. اس میں ایک بہت بزرگ ایک صحابی تھے جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی ہے. اس صحابی کا نام ہے قدامہ ابن مظعون. صحابی کا نام ہے قدامہ ابن مظعون. بہت بزرگ ہو گئے تھے, انہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پایا. پھر نبی اکرم کے انتقال کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے, ان کے بھی زمانہ پایا. ابو بکر کے بعد عمر فاروق آئے تو عمر فاروق کا بھی زمانہ انہوں نے پایا. عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ کافی بوڑھے ہو گئے تھے, بہت کمزور ہو چکے تھے. یہ اپنے بچوں کے سہارے اٹھتے تھے اور چلتے تھے, مسجد میں جاتے تھے. کبھی کبھی جب طبیعت ٹھیک ہوتی تھی تو لاٹھی کا سہارا لے کر مسجد میں اپنے آپ پہنچ جاتے تھے, لیکن چلتے تھے لاٹھی لے کر ہی. ایک رات میں ان کو بہت شدید درد ہوا اور اس درد نے اس بزرگ صحابی کو کی نیند حرام کر دی. کروٹ تک بدلنے میں بے چینی ہو رہی تھی, درد سے کراہ رہے تھے. لیکن سوال یہ کہ رات میں طبیب کون ملے گا, حکیم کون ملے, نہیں تھا. تو گھر میں پرانے زمانے کی ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی. کسی نے کہا, قدامہ ابن مظعون سے, گھر میں کسی فرد نے کہا کہ ایک کام کریے ابو, یہ تھوڑی سی شراب آدھی بوتل پی لیجئے, اتنی پی لیجئے کہ آپ کو نیند آ جائے. ہوتا ہی ہے, آدمی جب درد سے کراتا ہے تو ڈاکٹر ٹیبلٹ دے دیتا ہے, نیند کی گولی دے دیتا ہے, وہ آپ کھا لیجئے سو جائیں گے. یاد رکھنا, نیند کی گولی کھانا اور شراب پینا دونوں ایک درجے میں داخل ہے. لیکن ڈاکٹر جب نیند کی گولی تجویز کر دے تو جتنے پاور کی لکھے گا اتنے پاور کی دوا آپ استعمال کر سکتے ہیں بطور دوا کے. شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. ڈاکٹر نے لکھا ہے ہلکے پاور کی 0.25 اور ہم کھا رہے ہیں 0.5 یعنی ڈبل پاور کی, تو آپ یہ شراب پی رہے ہیں, یہ جرم ہے, پھر آپ کا, پھر گناہ گار ہیں آپ. ڈاکٹر اگر آپ کو لکھ رہا ہے 54 بھر کی اور آپ کھا رہے ہیں 98 بھر کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شراب پی رہے ہیں. ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق, ڈاکٹر وہ بھی MBBS MD ڈاکٹر جو دواؤں میں ماہر, جھولا چھاپ نہیں جو سائیکل لے کے دوڑتے رہتے ہیں اور خود مریض ڈھونڈتے ہیں,
یہ نہیں, ان کو تو خود ہی نہیں معلوم ہوتی کہ کون سے پاور کی دوا استعمال کی جائے. تو قدامہ ابن مظعون کو کسی نے کہا کہ آپ شراب پی لیجئے, اتنی پی لیجئے کہ آپ کو نیند آ جائے, کیونکہ مجبوری ہے, آپ درد سے کراہ رہے, آپ کم سے کم آرام سے سو جائیں گے. قدامہ ابن مظعون نے سوچا کہ ہاں چلو مجبوری ہے, درد کی وجہ سے, ہم کوئی شرابی تھوڑی ہیں, حرام ہو چکی ہے, لیکن درد ہو رہا ہے تو بطور دوا کے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو قدامہ ابن مظعون نے بڑھاپے میں تھوڑی سی شراب پی لی, اتنی پی لی کہ ان کو نیند آ گئی. دھیرے دھیرے یہ خبر ابو ہریرہ کو پتہ چلی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دوسرے صحابہ کو پتہ چلی, پھر دوسرے صحابہ کے ذریعے صبح ہوتے ہوتے شام ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت عمر فاروق کو مل گئی. حضرت عمر فاروق کو ملی کہ قدامہ ابن مظعون نے اس بزرگی میں شراب پی لی. صبح ہوئی, دوسرا تیسرے دن ان کو بلایا گیا, اپنے بیٹے, ان کے اپنے بیٹے سہارا دے کر آئے. قدامہ ابن مظعون عمر فاروق کے سامنے کھڑے ہیں اور دیکھیے تم تو تندرستی میں شراب پیتے ہو, قدامہ ابن مظعون بوڑھے ہیں اور بیماری میں شراب پی لی تھی. حضرت عمر فاروق نے کہا ہے قدامہ میں نے سنا ہے کہ تم نے شراب پی ہے پرسوں. قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں ہاں آپ نے صحیح سنا ہے, لیکن آپ نے شاید یہ نہیں سنا کہ میں نے کس وجہ سے شراب پی. رات میں کوئی حکیم نہیں ملا اور درد نے مجھے بے چین کر دیا تھا, تو میں نے سونے کے لیے نیند آ جائے اور درد سے مجھے چھٹکارا مل جائے اس لیے میں نے اتنی شراب پی لی تھی. حضرت عمر فاروق نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا تم لوگ بہت سے صحابہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی موجود تھے, آج مجھے یہ بتاؤ کیا اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی کو مجبوری میں بھی, کسی بیماری میں بھی شراب پینے کی اجازت دی ہے؟ اگر ایک واقعہ مجھے مل جائے کہ بیماری میں کسی کو شراب پلائی ہو تو میں قدامہ ابن مظعون کو چھوڑ دوں گا. لیکن کسی بھی صحابی نے جواب نہیں دیا, سب نے کہا کہ مجبوری میں بھی اور بیماری میں بھی اللہ کے نبی نے کسی کو شراب پینے کی اجازت نہیں دی. کہا قدامہ تمہیں سزا ملے گی اور 40 کوڑے تمہیں پڑیں گے. قدامہ ابن مظعون تیار ہو گئے, ٹھیک ہے پھر ماریے. بڑھاپے میں جو آدمی خود کھڑا ہونے کے لائق نہ ہو, ان کے بیٹے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں امیر المومنین, ایک بزرگ آدمی کو, ایک بوڑھے آدمی کو جو اپنے پیروں کے بل خود کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہے, ایسے آدمی کو آپ سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کو معلوم نہیں تھا مجبوری میں پیے. حضرت عمر کہتے ہیں ابو ہریرہ اپنی بات اپنی پاکٹ میں رکھو, یا مجھے مجبوری میں شراب پینے کی کوئی دلیل دے دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو بیماری میں شراب پینے کی اجازت دی ہو, اور جب تک یہ دلیل نہیں دو گے میں کسی کی بات نہیں مانوں گا. تو پھر میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں یہ ہوتا ہے آئے امیر المومنین. سارے صحابہ کہتے ہیں امیر المومنین ایک بات ہے, سزا ملنی چاہیے ان کو, چلو میں بھی کہتا ہوں مارو, لیکن ابھی یہ بیمار ہیں, ابھی چلنے کے لائق نہیں ہے, بستر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, دوا ان کی چل رہی ہے, ہفتہ 10 دن کی ان کو مہلت دے دو, تھوڑی سی طاقت ان کے اندر آ جائے, جب یہ اپنے سے لاٹھی لے کر چلنے لگے تب ان کو 40 کوڑے مار دینا. ابھی بیچارے چلنے کے لائق نہیں ہے, کل تو ان کو درد ہی ہو رہا تھا اور آج یہ بیچارے اپنے بچوں کے سہارے پر کھڑے ہو کر یہاں تک آئے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا سوری, میں تمہاری اس پیشکش کو بھی نہیں مان سکتا. مان لو میں نے ان کو 10 دن کی مہلت دے دی, 15 دن کی مہلت دے دی, ایک مجرم میرے سامنے کھڑا ہے اور میں نے ان کو 20 دن کی 10 دن کی مہلت دے دی, لیکن اس مہلت سے پہلے میں ہی انتقال کر جاؤں تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ جب میرا رب کل مجھ سے پوچھے گا مجرم مل گیا تھا پھر تم نے سزا کیوں نہیں دی, اس کی سزا کو ملتوی کیوں کر دیا؟ یہ سزا آج ہی ملے گی. اور پھر حضرت عمر فاروق نے 2 لوگوں کے سہاروں پر حضرت قدامہ ابن مظعون کو کھڑا کر دیا اور اسی بیماری کے اندر ان کو 40 کوڑے مارے گئے. 40 کوڑے پڑنے کے بعد قدامہ ابن مظعون کی ہڈیاں اتنی کمزور ہو گئی کہ پھر وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال جتنے دن زندہ رہے پھر وہ لیٹرین بستری پہ کیا کرتے تھے, پھر وہ کھانا بستر پہ کھایا کرتے تھے, پھر وہ پوری زندگی بستر سے اٹھ نہیں سکے اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکے. ان کی پھر
पूरी जिंदगी की नमाजें मस्जिद के अंदर ही, घर के अंदर बिस्तर पे हुई और उनके घर वालों ने उनको उसी बिस्तर पर लेटरिन कराई है, फिर उसी बिस्तर पर उनका इंतकाल होता है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हजरत उमर फारूक ने उनकी सजा मुलतवी नहीं की। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक बूढ़े आदमी को भी सजा दी गई, 40 कोड़े मारे गए, जबकि उसने बीमारी में और मजबूरी में और दर्द की वजह से शराब पी, लेकिन कुदामा को भी सजा दी जाती है। मेरे भाइयों, फिर हम तो नौजवानी के आलम में शराब पी रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमारी हैसियत क्या है। 3:05 हो चुके हैं मेरे भाइयों। कल का मेरा प्रोग्राम हैदराबाद, और हैदराबाद से बाई रोड फिर जाना है मुझे 200 किलोमीटर करनौल, डिस्ट्रिक्ट करनौल में, वहाँ मेरा प्रोग्राम है। बागडोरा भी मुझे जाना है, मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है। मेरे भाइयों, इस सूरत में मैं आपके पास पहुँचा हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारे इलाह हमें जब तक ज़िंदा रख, तक़वे के साथ इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा। क्या है ये ये ड्रीम 11 क्या, देखिए जो चीज़ हम खुद नहीं जानते हैं ये होती क्या है, तो उसके वो किसी भी किस्म का जुआ हो, जुआ सारे के सारे हराम है यार। इसमें पूछना क्या है। अगर शर्त लगाकर खेल रहे हैं आप, दो पार्टी भी अगर खेल रही है, चलो 500 रुपये तुम दो, 500 हम दे, जो जीतेगा उसको 1000 दे दिया जाएगा, ये भी जुआ है, ये भी जुआ है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं।